السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم پڑھیں گے درس الرابع خلاصۃ النحو کا درس نمبر 4، جس میں مذکر و مؤنث کا بیان ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا آپ کو کہ اب اسم کی مختلف اعتبار سے تقسیم کریں گے، تو تعریف و تنکیر کے اعتبار سے دو تقسیم کے معرفہ اور نکرہ، اس کو آپ نے کل پڑھ لیا۔ آج تذکیر و تانیث یعنی مذکر اور مؤنث ہونے کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یعنی فعل اور میل اور فیمیل، نر اور مادہ کے اعتبار سے۔ تو اس اعتبار سے دو قسمیں ہوتی ہیں۔ تو عربی میں اسے کیا کہتے ہیں؟ میل کو کہتے ہیں مذکر اور فیمیل کو مؤنث۔ اب بتا رہے کہ جس اسم میں تانیث کی علامت نہ ہو اسے مذکر کہتے ہیں، جیسے غلام، اور جس اسم میں تانیث کی علامت ہو اسے مؤنث کہتے ہیں، جیسے امرأۃ ظلمۃ۔ اب علامت تانیث کیا ہے؟ یہ تو آپ نے جان لیا کہ جس میں علامت تانیث نہ ہو اسے مذکر کہیں گے، اور جس میں علامت تانیث ہو اسے مؤنث۔ لیکن علامت تانیث ہیں کیا؟ تو بتا رہے کہ وہ تین ہیں۔ ایک تو گولتا، جیسے بقرۃ، اس میں جو گولتا ہے جو وقف کی حالت میں ہاں بن جاتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا سورہ بقرہ، سورہ بقرت نہیں کہتے، سورہ بقرہ، اس ہاں کو گولتا جو تا ہے وہ وقف کی حالت میں ہاں بن جاتی ہے۔ پھر نمبر 2 الف مکسورہ جیسے بشرا۔ نمبر 3 الف ممدودہ جیسے صفراء۔ اب الف مکسورہ اور ممدودہ اس کے پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں الف مکسورہ، کسے الف ممدودہ کہتے ہیں؟ تو وہ خود ہی بیان کر رہے ہیں مصنف فائدہ میں کہ اسم کے آخر میں جس الف کے بعد حمزہ نہ ہو اسے الف مکسورہ، اور جس الف کے بعد حمزہ ہو اسے الف ممدودہ کہتے ہیں۔ کیا بتائے کہ اسم کے آخر میں جس الف کے بعد حمزہ نہ ہو، جس الف کے بعد حمزہ نہ ہو اسے الف مکسورہ کہیں گے، اور جس الف کے بعد حمزہ ہو تو اسے الف ممدودہ، جیسے صغرا اور حمراء۔ اب صغرا میں دیکھیے حمزہ نہیں ہے الف کے بعد، تو اسے کیا کہیں گے؟ الف مکسورہ، اور حمزہ ہو جیسے حمراء، آخر میں حمزہ ہے تو اسے کہیں گے الف ممدودہ۔ اب بتا رہے مؤنث کی اقسام، مؤنث کی بھی کچھ قسمیں ہیں۔ تو دو قسمیں پہلے بتا رہے ہیں، مؤنث حقیقی، مؤنث لفظی۔ اب یہ مؤنث حقیقی، مؤنث لفظی کیا چیز ہے؟ تو وہ خود ہی بیان کر رہے ہیں کہ جس مؤنث کے مقابل نر جاندار ہو اسے مؤنث حقیقی کہتے ہیں، جیسے مرأۃ، اور جس مؤنث کے مقابل نر جاندار نہ ہو اسے مؤنث لفظی کہتے ہیں، جیسے ورقۃ۔ یعنی جس میل کے مقابل، جس فیمیل کے مقابل میں کوئی میل ہو، نر جاندار ہو، اسے کہیں گے مؤنث حقیقی، جیسے مرأۃ یعنی عورت، اس کے مقابل میں ہے رجل، مرد۔ اور مؤنث لفظی جس کے مقابل میں نر جاندار نہ ہو، اس کا اپوزٹ مؤنث حقیقی کا، جیسے ورقۃ، کاغذ۔ تو یہ تعریف یاد رکھیں، مختصر سا یہ یاد رکھیں کہ جس کے مقابل میں نر جاندار ہو اسے کہیں گے مؤنث حقیقی، حقیقی معنی میں وہ مؤنث ہے، اور نر جاندار نہ اسے کہیں گے مؤنث لفظی۔ اب قواعد اور فوائد بتا رہے ہیں، تو اس میں 4 چیزیں بتا رہے ہیں۔ نمبر 1 جو اسماء مؤنث کے لیے استعمال ہو وہ مؤنث ہوتے ہیں، جو اسماء مؤنث کے لیے استعمال ہو وہ مؤنث ہوتے ہیں، اگرچہ ان میں مؤنث کی کوئی علامت وغیرہ نہ پائی جائے، جیسے ام، اخت، بنت، زینب، مریم۔ اب مانے والدہ، اب کوئی والد کو تو والد کے لیے کا لفظ استعمال نہیں کرتا۔ اخت یعنی بہن، یہ بھی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیڈیز کے لیے۔ بنت یہ لڑکی، یہ بھی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور زینب یہ بھی لڑکی کا نام ہے، مریم یہ بھی مؤنث کا نام ہے۔ تو یہ اسماء مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس لیے یہ بھی مؤنث ہی کہلائیں گے۔ نمبر 2 بعض اسماء میں لفظاً تانیث کی علامت نہیں ہوتی مگر وہ مؤنث ہوتے ہیں۔ لفظ میں تو ان میں تانیث کی علامت نہیں ہوتی لیکن وہ مؤنث میں شمار کیے جاتے ہیں، جیسے ارض زمین، شمس اور دار، نار وغیرہ۔ اس طرح کے اسماء کو مؤنث سماعی کہتے ہیں۔ سماعی کے معنی میں نے آپ کو بتا دیا، جہاں کہیں بھی آئے اس سے آپ یہ سمجھ جائیں، یعنی جس کو سن لیا گیا ہو، اہل عرب سے مان لیا ہو کہ اہل عرب اس کو مؤنث میں شمار کرتے ہیں، تو ہم نے بھی مان لیا کہ ہاں اس کو ہم مؤنث ہی شمار کریں گے، کیونکہ یہ عربی زبان ہے اور ہمیں ان سے ہی سیکھنا ہے۔ اب بتا رہے نمبر 3 بعض اسماء مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں، جیسے سبیل، طریق، حال وغیرہ۔ بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جس کو
نصاب النحو میں ہم نے تفصیل کے ساتھ اس میں دیا بھی ہے، مثالیں بھی بہت ساری ہیں، آپ وہاں سے بھی جا کے اس کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، یہاں مختصراً دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو یہ پڑھنا ہے کہ جو اسماء مذکر مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں وہ نصاب النحو میں تفصیل کے ساتھ دیا ہوا ہے، آپ وہاں سے جا کے سن سکتے ہیں۔ نمبر 4، جو اسماء مذکر کا نام ہو یا صرف مذکر کے لیے بولا جاتا ہو وہ مذکر کہلائے گا، اگرچہ اس میں تا ہو۔ اگر کوئی ایسا لفظ ہو جو مذکر کا نام ہو یا صرف وہ مذکر کے بولا جاتا ہو تو وہ مذکر کہلائے گا، اگرچہ اس میں تا ہو، یعنی مؤنث کی گولتا اس میں اگرچہ ہو لیکن وہ مذکر کا نام ہو یا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہ مذکر میں ہی شمار ہوگا۔ جیسے طلحہ، خلیفہ، طلحہ یہ مذکروں کے نام ہوتے ہیں، ہمارے ایک ساتھی بھی سید طلحہ ان کا بھی نام ہے، تو طلحہ اس میں گولتا ہے، خلیفہ اس میں بھی گولتا ہے، لیکن یہ مذکر طلحہ یہ مذکر کا نام ہے اور خلیفہ یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے یہ بھی مذکر میں شمار ہوں گے۔ اب یہ تمرینات ہیں، تو مذکر اور مؤنث کسے کہتے ہیں تعریف بیان کر دیے یہ سب، کہ جس میں علامت تانیث ہو اسے مؤنث اور جس میں تانیث کی علامت نہ ہو اسے مذکر۔ تانیث کی کتنی اور کون کون سی علامات ہیں؟ 3 علامت ہے، گولتا، الف مکسورہ، الف ممدودہ۔ نمبر 3، الف مکسورہ اور الف ممدودہ کسے کہتے ہیں؟ تو یہ بھی آپ نے پڑھ لیا کہ حمزہ ایک میں ہوتا ہے، ایک میں حمزہ نہیں ہوتا، تو وہ تفصیل کے ساتھ پورا سبق میں آ ہی گیا ہے۔ پھر سوال نمبر 4، مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی بیان ہوا۔ تو اب سب تعریف کو اب دھیان رکھیں، اس کے بعد اس تمرین کو حل کریں۔ اب یہ پہلے تمرین نمبر 2 دیکھ لیں، غلطی کی نشاندہی فرمائیے۔ تو اس میں دیا اسم کے آخر میں الف کے بعد حمزہ ہو تو اسے الف مکسورہ کہتے ہیں۔ تو اس میں غلطی کیا ہے کہ اسم کے بعد آخر میں الف کے بعد حمزہ نہ ہو تو اسے الف مکسورہ کہتے ہیں، یہ ہوا۔ یا اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ اسم کے آخر میں الف کے بعد حمزہ ہو تو اسے الف مکسورہ نہیں بلکہ الف ممدودہ کہتے ہیں۔ اور پھر بتا رہے ہیں مؤنث کے آخر میں ہمیشہ گولتا ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، مؤنث کے آخر میں ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ گولتا ہو، بعض ایسے مذکر بھی ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے آخر میں پڑھا کہ ان میں گولتا ہوتے لیکن وہ مذکر کے نام ہوتے ہیں یا مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب تمرین نمبر 3 جس میں 2 چیزیں دی ہے، الف میں دیا ہے مذکر اور مؤنث الگ کیجیے، جیسے القرآن یہ مذکر ہے کیونکہ اس میں علامت تانیث نہیں ہے، اسامہ یہ بھی مذکر ہے حالانکہ گولتا ہے لیکن یہ مذکر کا نام ہوتا ہے، ایک صحابی رسول کا بھی نام ہے حضرت اسامہ بن زید۔ پھر ہے شمس یہ مؤنث ہے، مؤنث سمائی جس کو ابھی بیان کیا گیا تھا، اور بیتن یہ مذکر ہے، ولدن یہ مذکر ہے، زینب یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دارن یہ بھی مؤنث ہے، مؤنث سمائی میں آئے گا، امن یہ بھی مؤنث ہے، نارن یہ بھی مؤنث ہے، خلیفہ یہ مذکر میں شمار ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر ہے رجل یہ مذکر ہے اور شاتن یہ مؤنث ہے، آخر میں گولتا موجود ہے۔ اب ہے تمرین اس میں با، درج ذیل اسماء میں سے مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی الگ الگ کیجیے۔ تو سب سے پہلے آپ کو مؤنث حقیقی کسے کہتے ہیں اور مؤنث لفظی کسے کہتے ہیں دونوں کی تعریف یا ذہن میں رکھنا ہے، اس کے بعد اس کو حل کرنا ہے، تو انشاءاللہ آسانی سے حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ناقتن یعنی اونٹنی یہ مؤنث حقیقی ہے کہ اس کے مقابل میں نر جاندار آتا ہے اونٹ۔ رجلن یعنی ٹانگ یہ مؤنث لفظی ہے، اور صحراء یعنی جنگل یہ بھی مؤنث لفظی ہے۔ بقرۃن یہ مؤنث حقیقی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے گائے، اس کے مقابل میں نر جاندار آتا ہے۔ دارن یہ مؤنث لفظی ہے۔ پھر مرضعون یعنی دودھ پلانے والی، تو یہ بھی مؤنث لفظی ہے، مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، کوئی مذکر تو دودھ پلاتا نہیں ہے۔ پھر ہے نمبر 7 امراتن یہ بھی مؤنث ہے، یہ مؤنث حقیقی ہے۔ اور عین یعنی آنکھ یہ مؤنث لفظی ہے۔ ابنتن یعنی بیٹی یہ مؤنث حقیقی ہے، اس کے مقابل میں نر جاندار آتا ہے بیٹا۔ ہندن یہ مؤنث حقیقی ہے۔ لغتن یہ مؤنث لفظی ہے، اور فاطمۃ یہ مؤنث حقیقی ہے۔ عطانن یہ بھی مؤنث حقیقی ہے۔ عطانن کا معنی ہوتا ہے گدھی، اس کے مقابل میں نر جاندار آتا ہے گدھا۔ پھر ہے صغرا چھوٹی عورت کا نام ہوتا ہے عورتوں کا، صغرا کبرا وغیرہ، تو
تو یہ بھی مؤنث حقیقی ہے۔ پھر ہے حائزن، حائزن یہ مؤنث لفظی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے حیض والی۔ پھر ہے خمرن یعنی شراب، یہ مؤنث لفظی ہے۔ تو اس کو آپ اچھے سے پہلے تو سبق پڑھیں، اس کے بعد خود سے حل کریں، اس کے بعد اس کو اصلاح کو سنیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت آسانی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔